عمران خان صاحب دوبارہ سے دفعہ پھر کنٹینر پر چل پڑے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اگر واقعی یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن اگر یہ اپنے مفادات کو اکٹھا کرنے کی آزادی کی جنگ ہے تو پھر میں اس کے خلاف ہوں۔ موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ کس سمت کو جا رہی ہے؟ موجودہ سیاست جو ہے یہ دجل کی سیاست۔ بھارت کی طرف سے بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہے خان صاحب کی۔ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ان کا ایجنٹ ہے تو کیا انڈین میڈیا کھلے عام انڈین گورنمنٹ کے شیلٹر میں اسے اپریشیٹ کرے گا کہ وہ بے نقاب ہو جائے؟ پاکستان کے لیے کون سا سیاستدان ہے جو بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ جمہوریت ڈسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ کم برا کون ہے۔ آپ کے پاس کبھی بھی اچھے کو سلیکٹ کرنے کا چوائس آج تک نہیں رہا۔ یہاں پر نظریاتی آدمی یا قابل آدمی نہیں ڈھونڈا جاتا، یہاں پر الیکٹیبل ڈھونڈا جاتا ہے۔ جمہوریت میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی بہتر آدمی کی توقع نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج ہم کرنٹ افیئرس پہ بات کریں گے، وہ موجودہ سیاسی سرگرمیاں جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہیں، اور حالات سب کے سامنے ہی ہیں۔ ہر جگہ پہ، ہر ٹی وی چینل پر، ہر زبان پر اس وقت سیاست کی بات چل رہی ہے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں پاکستان کے وہ کس سمت کو چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عائف صدیقی صاحب اور عدیل عزیز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے، عمران خان صاحب دوبارہ سے دفعہ پھر کنٹینر پر چل پڑے اور لانگ مارچ ان کی شروع ہوئی بھی ہے لاہور سے، جو لبرٹی چوک سے انہوں نے شروع کی ہے۔ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ کس سمت کو جا رہی ہے؟ دیکھیں، چیئرمین پی ٹی آئی نو ڈاؤٹ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، تو میں آج انکشاف کرتا ہوں کہ میں مشروط طور پر خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ اب وہ مشروط کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ جی بالکل۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، تو اگر واقعی یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن اگر یہ اپنے مفادات کو اکٹھا کرنے کی آزادی کی جنگ ہے کہ ہمیں لوٹ مار کی چھوٹ مل جائے، ہم جس طرح کی مرضی ترامیم کر سکیں، جس مرضی آسیہ مسیح یا کسی اور کو اٹھا کے کسی ملک کے حوالے کر کے توہین رسالت کے دروازے کھول دیں، تو پھر میں اس کے خلاف ہوں مشروط طور پہ۔ خان صاحب پوری قوم سے اس جنگ میں شریک ہونے کی اپیل کرتے ہیں، اور اسے وہ اس سیاسی جدوجہد کو وہ جہاد کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر یہ واقعی جہاد ہے تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور جہاد ایک اسلامک ٹرم ہے۔ جہاد کے وہی میننگز ہوں گے، اسی پیرامیٹر میں دیکھا جائے گا جو قرآن اور سنت میں سے بیان کیا گیا۔ تو اگر تو یہ جہاد اللہ اور رسول کے قوانین کے مطابق ہے تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور اگر اس جہاد میں لڑکیوں کو نچوا کر لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے، اگر یہاں پر تیز اور ہارٹ بیٹ کو تیز کرنے والے اور فحش قسم کے میوزک کے اوپر لڑکوں اور لڑکیوں نے اکٹھا ڈانس کرنا ہے، اگر اس کی آڑ میں چرس اور کوک کے سوٹے لگائے جانے ہیں، تو پھر میں اس جہاد میں، کیونکہ جہاد تو نہیں ہوگا، پھر میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ یا یہ جہاد امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے، اور میں سچ مچ خان صاحب کے ساتھ ہوں اگر یہ جنگ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہے، بشرطے کہ خان صاحب کی اپنی کیبنٹ میں امپورٹڈ لوگ موجود نہ ہوں، بشرطے کہ خان صاحب خود کہیں امپورٹڈ تو نہ ہو، خان صاحب کی آل اولاد فیملی امپورٹڈ نہ ہو۔ تو یہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف، امپورٹڈ نظام کے خلاف ایک جنگ ہے، اور میں اس جنگ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، بشرطے کہ خان صاحب کی اپنی ٹیم میں امپورٹڈ بندے موجود نہ ہوں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پر امریکی کنٹرول تھا، پاکستان امریکی غلامی میں تھا، اور خان صاحب پاکستان کو امریکی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، بشرطے کہ امریکی غلامی سے نکال کے وہ چائنا یا روس کی غلامی میں نہ دینا چاہتے ہوں، تو میں تو خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ اور پھر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کی حکومت امریکی سازش کی وجہ سے ختم ہوئی اور امریکہ نے اپنے لوگوں کی حکومت بنائی، تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، بشرطے کہ خان صاحب کی ٹیم میں امریکن نیشنلٹی والے لوگ شامل نہ ہوں، بشرطے کہ خان صاحب کی ٹیم کے لوگ امریکن سفیر سے نہ ملتے ہوں، تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت ہی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، مگر اس صورت میں خان صاحب 3 سال پہلے یہ بات کر دیتے، 3 سال تک پھر تلوے چاٹنے کے بعد یہ کہنا میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، مگر پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ سیاست کی معراج ہے۔ تو میں آج خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور یکدم این ٹائم پر آ کے خان صاحب پھر ٹرن لے لیں کہ نہیں امریکہ ہی ہمارا آقا اور ہمارا جو ہے سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو میں اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوں گا، میرے جیسے کئی لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، مگر مجھے اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ خان صاحب ایک اور یو ٹرن نہ لے لیں گے؟ خان صاحب نے اتنے زبردست وعدے کیے، میں ان تمام وعدوں کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ ہوں، مگر خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کے وعدے گرل فرینڈ سے کیے گئے وعدے ہوتے ہیں۔ اب میں خان صاحب کی اس بات کو مانوں کہ میں خان صاحب کی اس بات کو مانوں، میرے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں کیونکہ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، میں خان صاحب کے ساتھ ہوں کیونکہ خان صاحب نے 1 کروڑ لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔
اگر انہوں نے یہ دے دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے خان صاحب کا ساتھ دینے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ ڈیلیور کرنے والے بندے ہیں۔ خان صاحب کے میں ساتھ ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں کیونکہ خان صاحب نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایکشن لینے کا وعدہ کیا تھا، خان صاحب نے عافیہ صدیقی کو واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، تو جو آدمی یہ وعدہ کرے میں کیسے اس کے ساتھ نہ ہوں؟ لیکن وعدہ کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ تو گرل فرینڈ سے کیے گئے وعدے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے، تو پھر میں خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں۔ نو ڈاؤٹ اللہ رب العزت نے خان صاحب کو ایک زبردست طاقتور اقتدار سے نوازا، اپوزیشن بول نہیں سکتی تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، صحافی خریدے ہوئے تھے، کئی چینلز کو کہا گیا، بلکہ شاید سبھی کو کہا گیا کہ اپنے پہلے 6 ماہ میں صرف مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، آپ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو خبر بھی نہیں دیں گے۔ عوام نے عمران خان صاحب کی شکل میں ایک مسیحا کو تلاش کیا، عوام نے سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا مداوا یہی ہوگا، یہاں تک کہ لڑکیوں نے وہاں پر آ کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری امی آپ سے شادی کر لیں۔ میں یہاں تک مطلب ہے کہ یہ کہا آپ نے نہیں ایسی ویڈیوز دیکھی، آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا۔ تو خان صاحب کے پاس ایسی زبردست قسم کی پبلک کی حمایت موجود تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سچ مچ پاکستان کی تاریخ میں ایک انقلاب آ سکتا تھا۔ مگر اگر انہوں نے مرغیاں پالنے، کٹے پالنے، بھینس پالنے کی تجاویز بھی خود ہی دینی تھی کہ اس کے لیے آپ کا وزیر ہوگا، لائف سٹائل کو ڈیل کرنے والے بندے ہوں گے، سیکرٹریز ہوں گے، ہر آدمی کی بات کرنے کا ایک معیار اور ایک کیلیبر ہوتا ہے، اسے وہ والی بات کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے جو بات کی کہ آپ اسے بھی ڈیلیور کر سکے کہ نہیں کر سکے؟ آپ آئے تو آپ کے بہترین دوست ممالک آپ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ سے روٹ گئے کہ آپ کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے نو ڈاؤٹ بہت کوشش کی، آپ نے تو خود ان کی گاڑیاں تک ڈرائیو کی جو ہر طرح کے سفارتی پروٹوکول سے ہٹ کے تھا، مگر اس سے احساس ہوتا تھا قربت کا۔ آپ نے در حقیقت یہ میسج دیا کہ ہم ایک ہیں، مگر وہ ایک ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جب کوالالمپور سمٹ کی باری آئی تو ونس اگین آپ سب کے سب آگے پیچھے ہو گئے۔ تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، مگر میں سوچتا یہ ہوں کہ یہ حقیقی آزادی اگر اب بھی نہ آئی تو پھر کیسے آئے گی؟ پھر خان صاحب کو تاریخ میں کس مقام پر، کس کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ اگر مجھے ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے تو میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اس آپ کی جی ان کی بھی بات لیتا ہوں، مگر آپ کی جو بات ہے اس پہ میں جو آپ کے جتنے فالوورز ہیں وہ تمام فالوورز جو خان صاحب کے ساتھ واقعی میں ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی اس ویڈیو کو ایڈٹ کریں گے اور جہاں جہاں آپ نے صرف میں خان صاحب کے ساتھ ہوں کہا صرف اسی کا لیا جائے گا اور اس کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ میں بتاتا ہوں، موجودہ سیاست جو ہے یہ دجل کی سیاست ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ چند دن یا چند ہفتے پہلے بڑے زبردست قسم کے کلپ چل رہے تھے کہ نیٹ فلکس نے نواز شریف اینڈ فیملی کو کرپشن کا ایک بہت بڑا آئیکن سمجھتے ہوئے فلمیں بنانی شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ اسے پاسبل نہیں تھا، جب تحقیق کی تو پتہ لگا ساری کی ساری خبر جھوٹ تھی۔ مگر کتنے لوگ اس جھوٹ کی تحقیق کر سکتے ہیں؟ وہ جو گوئبلز وزیر جھوٹ تھا ہٹلر کا، اس کی طرز کے اوپر ہماری تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے ونگ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سچ کو سیبوٹیج کر کے سچ کو اپنی مرضی کے مطابق تروڑ مروڑ کے پیش کرتی ہیں۔ ہمارا بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں، پہلے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، جو ہمارے جینون سننے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں سمجھا کہ آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ اب ایک شدید قسم کی گالیوں کی زد میں آنے والے ہیں، اور میں گزشتہ ایک ہفتے سے آیا ہوا ہوں۔ ہاں، وہ ایک ہفتے سے میں نے کلپ پہلے تیار کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں نے شاید گزشتہ 10 سال میں اتنی گالیاں نہیں سوشل میڈیا پر کھائیں جتنی میں نے ایک ہفتے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ انفارچونیٹلی یہ جو نا ایتھکس کے اگینسٹ ہم چلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کے فالوورز کی تربیت کا پرابلم ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب، جب عمران خان صاحب خود یہ کہیں گے کہ اگر غریدہ فروخی مردوں میں آئے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا، جب لیڈر خود ایسی باتیں کہے گا تو پھر ان کے فالوور سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ نہیں صرف انہی کے نہیں، آپ اگر پی ٹی آئی کی ایک بی بی کو آپ ٹریکٹر ٹرالی کہہ کے پکارتے ہو اگر، تو پھر آپ دیکھیں یہ تو اوورآل ہے۔ میں اس میں ایک پی ٹی آئی کو میں اس کا خالی ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ آپ کو یاد ہوگا میری چند مہینے پہلے کراچی وزٹ تھی تو جماعت اسلامی نے مجھے جتنی گالیاں دے دی تھی صرف ایک پوسٹ کرنے کے اوپر، انہیں راستہ روکا ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کون سا معاف کر دیا؟ آپ کسی مذہبی دینی سیاسی جماعت جو دین کا سیاست کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کر رہی ہے، اس کی کسی پالیسی سے اختلاف کر دیں تو آپ کو کافر قرار دیتے ہیں، اور سیم گوز ہیئر۔ لہذا کسی نے بھی ہمیں نہیں بخشا۔ باتوں سے بات نکلی، اصل مسئلہ ان کو اکثر دینی قیادت کو آپ کی باتوں کو سننے کے بجائے آپ کی بات پر عمل کرنے کے بجائے، کیونکہ ہم آپ کے قریب ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے باعمل مسلمان ہیں، صرف انہیں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عارف صدیقی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، یہ اعتراض تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ انہیں اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اکابر کے خلاف بات کیسے کر دی، آپ ان سے زیادہ اسلام جانتے ہیں۔ اگر وہ جمہوریت کے پجاری ہیں تو پھر جمہوریت ہی بہترین خدا ہے۔ اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، ان چیزوں پہ تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عادل صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس سمجھ جا رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا
ہمارے پاکستان میں ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی شخص جو ہے نا اگرچہ انڈیا میں موجود یا امریکہ میں موجود یا وہاں کی حکومتیں پاکستان میں موجود جس شخص کی مخالفت کرے گی وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, اور جس شخص کے حق میں بات کرے گی وہ پاکستان کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے. ایک تو یہ کنسیپٹ بتائیے گا کہ یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا بھارت کی طرف سے بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں خان صاحب کی, اور وہ اپنی میڈیا کی فل کوریج جو ہے نا دے رہے ہیں, بھارت کی طرف سے جو ہے نا خان صاحب کو مل رہی ہے, ان کی بہت ساری ویڈیوز بہت سی تقاریر جو ہیں وہ بھی وائرل ہوتی جا رہی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں پلیز؟ دیکھیں پہلے ہم بات کرتے ہیں حقیقی آزادی لانگ مارچ جو جہاد اکبر ہے جس پر پوری قوم نکلنے کی اپیل کی ہے, جو عمران خان صاحب کی ایک ایک بات ان کے مطابق تبلیغ اسلام ہے. تو پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا 2014 کا دھرنا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اسے کور بھی کیا, لاہور سے لے کر اسلام آباد تک کور کیا اسے ہم نے. وہ بھی لانگ مارچ تھا, تب بھی عمران خان کنٹینر پہ تھے, تب بھی قوم کو منگیں تھیں, قوم کی امیدیں تھیں, تب بھی 90 دن میں وہ پورے ملک کا نظام چینج کرنے کی بات کرتے تھے, تب بھی وہ اسلامی مساوات اور معیشت کی بات کرتے تھے, تب بھی وہ جگیرداری ختم کرنے کی بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اقتدار سے نوازا, 3.5 سال وہ وزیر اعظم رہے, اور ایسا طاقتور وزیر اعظم پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا جب اپوزیشن جیلوں میں اسٹیبلشمنٹ آپ کر آنے پر آیتیں لکھ رہی ہو کہ اللہ کے حکم سے فتح قریب ہے. اس طرح کی وزارت عظمیٰ کبھی کسی کو نہیں ملی تھی. مگر خان صاحب نے ڈیلیور کیا کیا, آپ کے علم میں ہے جو ڈیلیور کیا, کوئی ایک وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. تفصیل ڈاکٹر صاحب بتا چکے آپ کو. تو اب ہم خان صاحب کی بات پہ کیوں یقین کریں, کس بات پہ یقین کریں؟ اور پھر ہم نے دیکھا ماضی میں کوئی پہلا لانگ مارچ تو ہے نہیں, ظالموں ہٹ جاؤ قاضی آ رہا ہے, لانگ مارچ, ملین مارچ MMA کے, محترمہ بینظیر بھٹو کے 95 میں کیے گئے لانگ مارچ, افتخار چودھری کے حق میں کیے گئے لانگ مارچ. کبھی کسی لانگ مارچ سے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے؟ یہ ماؤ زے تنگ کا لانگ مارچ نہیں ہے. ماؤ زے تنگ نے جب اپنا لانگ مارچ کیا تھا اس میں سالوں کی محنت تھی, اس میں لاکھوں لوگوں کی قربانی تھی. آپ اس کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں, مگر اس کی جو صداقت تھی اپنے نظریے پر, جو اس کا فہم و تدبر تھا, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو نہ یہاں پہ کسی کارکنوں کو سیاسی تربیت دی جاتی ہے, نہ یہاں پہ کارکنوں کو سیاسی شعور و فہم و فراست حاصل ہے, نہ کوئی خان صاحب کا پالیسی ہے. بالفرض آپ ڈاکٹر صاحب آپ یہ اخذ کر لیں کہ خان آج کامیاب ہو جاتا ہے عمران خان, تو آپ اپنے ایمان سے بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا دوبارہ تبدیلی آ جائے گی ملک میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ دوبارہ انتظار کرے گا جو بائیڈن مجھے فون کرے, وہ دوبارہ اس فراغ میں رہے گا کہ مودی سے میں تعلقات بڑھا لوں, وہ دوبارہ اس فراغ میں رہے گا کہ صادق خان کے مخالف جو اس کا سالہ ہے وہ لندن کا میئر بن جائے. تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مجھے ظاہری طور پہ عمران خان کی اس لانگ مارچ سے قطعاً کسی تبدیلی کی امید نہیں ہے. جمہوری حق ہے, اپنا حق استعمال کریں. دوسری بات یہ آپ نے کی انڈیا میں کس طرح سے تعریف کی جا رہی ہے, تو آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم نے یا سابق وزیر اعظم نے ISI کے چیف کا نام لے کر اس پہ تنقید کی, تو آپ مجھے بتا دیں کیسے کیسے طاقتور وزیر اعظم نہیں گزرے. خواجہ ناظم الدین کو دیکھا ہم نے, حسین شیخ سہروردی کو دیکھا ہم نے, محمد خان جنیجو کو دیکھا ہم نے, محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھا, نواز شریف کو دیکھا ہم نے, اور کیسے کیسے لیڈر نہیں گزرے. لیکن کبھی کسی نے DGISI کے نام لے کے تنقید نہیں کی. 90 کی دہائی کو انتشار کی دہائی کہا جاتا ہے. اس میں پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ بھونچال آئے اور بہت زیادہ سیاسی افراتفری تھی. اس میں فوج کی مداخلت جنرل اسد درانی خود تسلیم کر چکے ہیں اپنے بیانات میں, اپنی کتاب میں. تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے باوجود نواز شریف سے, محترمہ بینظیر بھٹو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف آپ کرنا آپ کا حق ہے, مگر انہوں نے ان کی حکومتیں ختم کی گئی لیکن کبھی DGISI پہ انگلی نہیں اٹھائی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ISI کے کسی ایک شخص سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں, DGISI پہ جو پوائنٹ ہوتا ہے جنرل, اس سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں, اس کی طرز فکر سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, مگر بطور ادارہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ISI کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ISI اس وقت پاکستان کی ضامن ہے. ISI پاکستان کی حفاظت میں صف اول میں شامل ہے. اور سب سے زیادہ چڑ کسے ISI سے؟ آپ بتائیں کسے چڑ ہے؟ بھارت کو, اسرائیل کو, امریکہ کو, اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کو. تو اگر آپ کہیں گے اوے DGISI کہہ کے للکاریں گے, نام لے کے للکاریں گے, جو ISI میں اپوائنٹس جو فوجی افسران ہیں ان کا نام لیں گے آپ, تو پھر بھارت تو خوش ہوگا. کچھ جو لوگ ہیں دشمن ممالک کو اپنی خوشی ظاہر کر رہے ہیں, جبکہ کچھ جو ہیں پس پردہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, مگر انہوں نے بہت غلط کیا ہے, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا. میں اسی لیے لکھ رہا تھا, ہماری توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہر آدمی سے ہی ہماری توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں, خواہ وہ لیڈر ہو, خواہ وہ عالم دین ہو, خواہ وہ ہمارا بچہ ہو, خواہ ہمارے والدین ہوں, ہماری توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. انڈین میڈیا کے حوالے سے میں نے آپ دونوں کی گفتگو سنی. آپ اس میں ایک بات بتائیے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ان کا ایجنٹ ہے, کوئی بھی سیاستدان,
تو کیا انڈین میڈیا کھلے عام انڈین گورنمنٹ کے شیلٹر میں اسے اپریشیٹ کرے گا کہ وہ بے نقاب ہو جائے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اگر وہ کھلے عام دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا نا بیلنس رکھنا چاہیے چیزوں کو، کہ اگر جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین میڈیا یہ کر رہا ہے، میں اسے ایک اور رخ سے دیکھتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انڈین گورنمنٹ، انڈین آرمی اور انڈین میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ خان صاحب کے پی ٹی آئی کی شکل میں ایک خطرے کو دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے اس کی تقریروں کے ٹکڑے لے کے اس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب ہمارا بندہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم جب اپنے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام کے ذہنوں پر جلغار کریں گے تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بک چکا ہے. ہمیں چیزوں کو دونوں طرح سے دیکھنا پڑے گا. ایک طرف تو یہ بات کہ خان صاحب کے ان بیانات کی وجہ سے انڈین میڈیا اسے بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ان کی ویڈیوز، مگر دوسری طرف اس کے وائرل ہونے میں نقصان کس کا؟ اگر یہ واقعی انہی کے ایجنٹ ہیں تو پھر تو انڈیا اپنا نقصان کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو سپیس دینی چاہیے، اس کے اوپر انہیں غداری کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. نہیں، یہاں پر کسی نے انہیں ایجنٹ نہیں کہا، یہاں پر کسی نے ایجنٹ نہیں کہا. پبلک جو کہ ان کی بات کرو کہ اگر ہم اس اصل میں بات جائے، جی، وہ جو انڈین میڈیا ہے، میجر گورو و دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ پورٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب اپنا بندہ ہے، اسے فنڈ دیا جائے، اسے سپورٹ کیا جائے کہ یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے. وہ یہ پورٹریٹ کر رہے ہیں نا. تو میں ادھر یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا ہر طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر انڈین میڈیا کی اس حرکت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اصل میں اب جو بصدر احترام میں کہنا چاہوں گا، اجیت ڈوول جب سے ڈاکٹرائن آیا ہے نا، اب انڈین میڈیا یا انڈین جو ڈیفنس اپروچ ہے وہ offensive ہے، وہ دفاعی نہیں ہے، وہ اٹیکنگ ہے. جس طرح میجر گورو آری اپنے یوٹیوب چینل میں بیٹھ کر بی ایل اے کو اسلحہ دینے کی بات کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنے ایجنٹس کو ایکسپوز کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں بی ایل اے، بی ایل ایف اور جتنی بھی بلوچ اکثریت پسند تنظیمیں ہیں وہ انڈین پے رول پہ کام کرتی ہیں. وہ بتاتا ہے کہ کہاں ہم نے ڈسپوز کرنا ہے تاکہ آئندہ ہمارا کوئی بھی انڈین را کا ایجنٹ پکڑا نہ جائے. تو بتاتا ہے کہ کیسے ڈسپوز کرنا ہے، کیسے اسلحہ دینا ہے، کہاں انہیں رکھنا ہے، کیسے انہیں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. وہ ایک ایک چیز اپنے یوٹیوب چینل پہ بتاتا ہے. بی ایل اے ایک کلیئر کٹ ایک نان سٹیٹ آرگنائزیشن ہے، نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں. ان کے بارے میں اس کا بات کرنا یہ ہے کہ ہم مداخلت کریں گے اور یہ کریں گے. اگر خان صاحب کے بارے میں وہ یہ بات کرتے ہیں تو اگر ان سے کسی قسم کے پولیٹیکل فائدہ لینے کی توقع ہے تو ان بیانات کے بعد وہ توقع ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر تو پھر آپ کے قومی سلامتی کے ادارے ایکشن لیں گے، آپ کی عدالتیں ایکشن لیں گی، ان کی اپنی پارٹی میں سے بندے آئیں گے. تو آئی تھنک بہرحال آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میری رائے یہ ہے کہ انڈین میڈیا کا اسے پروموٹ کرنا یہ خان صاحب کے حق میں ہے. یہ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ملے ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی انڈیا کے سیاستدان نے بھی ڈی جی آئی ایس کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا، دھمکی نہیں لگائی، تڑی نہیں لگائی، مگر خان صاحب نے لگائی. میں آئی واز دیئر جمعے کو میں وہاں پہ موجود تھا. میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ اداروں کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں، ہوا کیا، آپ لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ بہت سے نام ہیں. آپ نے جو عام نام رکھا ہوا ہے لوہار کورٹ، کیونکہ وہ ہمیشہ نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ لوہار کورٹ ہے. آپ نے الیکشنز کو کہا کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے. آپ نے کہا یہ پنجابی وزیر اعظم ہے. آپ نے کہا یہ پنجابی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. یہ سارا کچھ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. جب اس میں آپ نے شروع میں بند نہیں لگایا تو پھر یہ وقت آیا کہ آپ کے اپنے ادارے داؤ پر لگ گئے. اور دشمن، اسے ری فریمنگ ہم ٹیکنیک کہتے ہیں، اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ کے ذہنوں سے آپ کے اداروں کا احترام اور محبت دونوں کو ختم کر رہا ہے. محبت تو شاید کچھ عرصہ پہلے ختم ہو چکی تھی، پھر احترام ختم ہو گیا، اب ہے ڈر. اس طرح کی حرکتوں سے دشمن وہ ڈر بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے تاکہ آپ اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپس میں لڑ مڑیں. یہ سول وار کی طرف لے جانے کی ایک پلاننگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ہو ہی رہی ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، میرے یادداشت میں نہیں ہے کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے پہلے آئے ہوں اور پریس کانفرنس کی ہو. ایسے اگر آپ کے ذہن میں ہو کیا کوئی ایسے ہے تو اب کیسا دیکھتے ہیں اس کو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی خود آئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور بہت سے الزامات جو ان پہ لگائے گئے تھے ان کے جوابات بھی انہوں نے خود آ کر دیے ہیں. تو اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ فوج کے سربراہ کو میر جعفر کہیں گے، میر صادق کہیں گے، انہیں کہیں گے اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہمارا ساتھ نہ دینے کا مطلب ہے حق کا ساتھ نہ دیا، تو اگر تم نے حق کا ساتھ نہ دیا تو تم یقینی طور پہ باطل ہوگے. جب آپ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. دوسری طرف وہ خود ادارے والے بھی آ کے کہتے ہیں کہ رات کو آ کے معافیاں مانگتے ہو، ہمارے پیروں میں بیٹھ جاتے ہو اور صبح کو آ کے ہمیں للکارتے ہو. یہ ساری کی ساری ایک ڈفرینٹ قسم کی گیم ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس میں نظریہ کہیں پر بھی نہیں ہے. مطلب کسی سائڈ سے بھی آپ کو نظریہ تو نظر نہیں آئے گا. نظریہ نہیں ہے. اصل میں یہ اقتدار کی جنگ ہے اور لوگوں کو اس اقتدار کی جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے، انہیں اکسایا جا رہا ہے، سڑکوں پر لایا جا رہا ہے. اور یہی میرا ایک معروف فکرہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ یہاں پر ہر سڑک چھاپ کو،
ہر سڑک چھاپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے بولنے کا بلکہ بھونکنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام میں تصور ہے صاحب الرائے ہونے کا، صاحب الرائے، کہ میڈیکل کی فیلڈ میں اگر آپ بات کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، سپورٹس کی فیلڈ میں جو میری فیلڈ ہے میں بات کروں، ان کی فیلڈ ہے یہ بات کریں، لیکن ہر آدمی ہر جگہ پر جب ٹانگ اڑائے گا بغیر بنیادی نالج کے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اور آپ نے لوگوں کو یہ حق دیا کہ تم جس آدمی مرضی کو اوئے کہہ کے بلاؤ، توئے کر کے بلاؤ، گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، سڑکوں پر گھسیٹوں گا، تو پھر یہی کچھ ہونا تھا، اب یہ ہونے لگ گیا ہے۔ بٹ دس از ٹائم کہ اس پر سختی سے بند لگایا جانا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں لگایا جانا ضروری ہے۔ عادل صاحب، ہم عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ کافی ساری غلطیاں جو کہ ہمیں نظر آ رہی عمران خان صاحب کی، باقی جتنے سیاستدان ہیں اس وقت جو حکومت میں ہے خاص کر کے، اور جو حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت کون سا سیاستدان ہے؟ عمران خان کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں بہتر، تو کون ہے اس وقت جو بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ جمہوریت ہے یہاں پہ، اسلامی نظام تو ہے نہیں، ہم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سب سے اسٹرانگ حکومت تھی، جبکہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکا تھا، تو ان دونوں سوالوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے اور یقیناً کہا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حکومت ان کی تھی مگر اقتدار کسی اور کے پاس تھا، تو اگر آپ خان صاحب کے پرانی آرکائیول فوٹیجز دیکھیں، ان کے پرانے انٹرویوز سنیں 2010، 11، 12 کے، تو اس میں کہتے تھے کہ میں ایسے اقتدار پہ لعنت بھیجتا ہوں جس پہ مجھے مکمل اختیار حاصل نہ ہو، میں ایسی حکمرانی پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں کوئی میرے تابع نہ ہو، کوئی ادارہ میرے تابع نہ ہو۔ مگر اب وہ یہ کہتے ہیں تو پہلے 3 سال وہ کیوں شرمندہ رہے؟ کیوں انہوں نے آ کے میڈیا میں بات نہیں کہی؟ کیوں رجب طیب اردگان کی طرح جو اس نے آخری پیغام جاری کیا تھا جب 2016 میں ملٹری کو ہوا تھا تو عوام سڑکوں میں نکلائی تھی آخری پیغام، کیوں عمران خان صاحب نے پھر انقلابی بن کے پیغام جاری نہیں کیا؟ جب تک انہیں نکالا نہیں گیا وہ چمٹے رہے کرسی اقتدار سے۔ معذرت چاہتا ہوں الفاظ سخت ہیں، مگر کیونکہ عمران خان صاحب کی باتوں میں اتنا تضاد ہے کہ ان کے رد کے لیے ان کے پرانے بیانات ہی کافی ہیں۔ تو اگر ایسا تھا تو بھائی آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے جو آپ دوسروں کو کہتے رہے ہو، اب دوبارہ کیوں آنا چاہتے ہو؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر دوبارہ وزارت عثمان پر فائز ہو جاتے ہو تو دوبارہ آپ کو اختیارات مل جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو دوسرا سوال ہے کہ عمران خان نہیں تو کون اس وقت بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ سوال ڈاکٹر صاحب اس کا بہتر جواب دیں، میں مختصر روشنی ڈال دیتا ہوں کہ پاکستان میں تمام سیاستدان جو انہوں نے کہا تھا پاور گیم ہو رہی ہے، نظریات کی سیاست کہیں رہ نہیں گئی، اور نظریات ہیں بھی تو نظریات ہیں نہاری کے نظریات، پائے کے نظریات، ذاتی مفادات کے نظریات، بنی گالا کے نظریات، چوری گھڑی چوری کے نظریات، اس سے زیادہ کوئی نظریہ ہے نہیں کسی کے پاس بھی۔ جو بھی اقتدار یہاں پہ حاصل کرتا ہے وہ اس ملک کو چراغاں سمجھتا ہے، یہاں سے جتنا اس کی قسمت میں ہوتا ہے مال سمیٹتا ہے، اور پھر سوئس بینکوں میں، لنڈن میں، امریکہ میں، بیلجیم میں، غرض جس کا جہاں بس چلے وہ پورے جزیرے آباد کر لیتا ہے، پوری دنیا اپنی بسا لیتا ہے وہاں پہ جا کے۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے کوئی بھی سیاستدان بہتر نہیں ہے میری نظر میں، میری نیگیٹوسٹ اپروچ نہیں ہے، مگر آپ ایک سیاسی جماعت کو دیکھ لیجئے۔ نون لیگ میں دیکھیں آپ، کوئی کیلیبر بندہ ایسا ہے جو کل کو وزارت عثمان فائز ہو کے ملک کی جو کشتی ہے پار لگا سکے؟ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیجئے، ایون جماعت اسلامی میں بھی ان کی ساتھ کو امین وہ ہوں گے 62-63 پہ پورا اترتے ہوں گے، مگر کیا وہ ملک چلا سکتے ہیں؟ کیا وہ ملک میں جو اقتدار ہے اس کو صحیح معنی میں ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ 2002 میں ایم ایم اے کو اقتدار ملا تھا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بھی کیا کارکردگی دکھائی انہوں نے؟ سامنے ہے ہمارے، لاہور سے بھی جماعت اسلامی کے ایم این اے جیتے تھے۔ تو میرے خیال میں اس نظام میں جو 75 سال میں گل سڑ چکا ہے کچھ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں، نیگیٹو اپروچ ہے مگر ایسا ہی۔ آپ اس پر ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کی رائے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ آپ کا سوال بنیادی طور پہ غلط ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم سوال کو آپ بہتر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ ڈیموکریسی کو بھی سمجھتے ہیں، ہمارے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک اسے بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جب آپ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھولے بن رہے ہیں۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جمہوریت، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب یہاں پہ ہے ہی جمہوریت، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سنیے نا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، لفظ بدلنے پڑتے ہیں۔ جمہوریت ڈسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن نہیں ہے۔ تو نظام جمہوریت میں آپ کنسٹرکٹیو آئیڈیاز، کنسٹرکٹیو پیپل، کنسٹرکٹیو پرسپیکٹیو نہیں لا سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ وہ نظام ہے جس میں آپ نے کہا خان صاحب سے بہتر کون ہے، یہ نظام یہ سوال ہی نہیں کرتا، یہ نظام یہ نہیں کہتا کہ بہتر کو سلیکٹ کیا جائے، لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ کم برا کون ہے۔ آپ کے پاس کبھی بھی اچھے کو سلیکٹ کرنے کا چوائس آج تک نہیں رہا، آپ کے پاس چوائسز آتی ہیں کم برے کو سلیکٹ کر لو، ایک کٹ کھاندا ہے، ایک کٹ چوری کردا ہے۔ مخدوم صاحب نے
عدالتی زبان کا سہارا لیتے ہوئے ایک جماعت کو صادق اور امین کا, یہ ایک فرد کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا, وہ واقعی عدالتی میں تو شاید وہ صادق اور امین ہی ہوں, مگر کیا ان صادق و امین نے جو غیر صادق اور غیر امین تھے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہر صوبے میں اپنے آپ کو غیر صادق اور غیر امین ثابت نہیں کیا؟ آپ نے صرف مالی کرپشن کو کہا. کیا مالی کرپشن ہی صرف صادق اور امین ہونے کے لیے ضروری ہے؟ باقی کرپشن نہیں ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے, ان کے ایمان سے, ان کے آراء سے, ان کے اعتقاد سے, ان کے بیلیف کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیا وہ پرابلم نہیں ہے؟ پرابلم کیا ہے اس میں سے؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کسی بھی جماعت میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی نظریاتی تربیت نہیں ہوئی, کسی کی بھی. یہاں پر نظریاتی آدمی یا قابل آدمی نہیں ڈھونڈا جاتا, یہاں پر الیکٹیبل ڈھونڈا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا تھا میں یوتھ کو ٹکٹیں دوں گا, یوتھ کو آگے لاؤں گا, نئے لوگوں کو سامنے لاؤں گا. پھر جب اینڈ پہ ٹکٹس دینے کی باری گئی تو خان صاحب نے کیا لفظ یوز کیا تھا؟ الیکٹیبلز میری مجبوری ہیں. نون لیگ کیا کہتی ہے؟ الیکٹیبلز کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ ساری کرپشن سارا کچھ ٹھیک ہے, ہمیں پتہ بھی لگ گیا, مگر ہم الیکٹیبلز کے بغیر کام نہیں کر سکتے. باقی جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں کیا وہ بھی الیکٹیبلز کے اوپر کام نہیں کرتی؟ تو پھر ہمیں تو ضرورت ہے نظریاتی تربیت کی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ آج پارلیمنٹ میں چلے جائیں, کسی بھی بندے کو ابھی آپ آن لائن لے لیں, انہیں صرف اتنا کہیں کہ پاکستان بنتے وقت محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جو 14 نکات دیے تھے وہ سنا دیں. وہ تو مطالعہ پاکستان میں ہم پڑھتے ہیں, میٹرک میں پڑھے تھے نا ہم نے. انہیں کہیں کہ وہ 14 نکات ہی سنا دیں کہ پاکستان کی اساس کیا تھی. یہ آپ کا وہ اساس نہیں بنا سکے. ان سے پوچھے کہ پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا, وہ رٹا ہوا فکرہ بول دیں کہ پاکستان کی بنیاد تھا لا الہ الا اللہ. تو ان سے پوچھے کہ آپ اس لا الہ الا اللہ پر پورے اترتے ہیں؟ آپ کس طاغوت کے آگے سجدہ ریز ہیں؟ تو یہ سوال غلط ہے. جمہوریت میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی بہتر آدمی کی توقع نہیں کر سکتے. آپ کو کم برے پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب آپ کم برے پر کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر آپ وہ برا سلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو سپورٹ کرے کرپشن میں, آپ کو بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے دے. دل صاحب, ہمارے جو پروگرام ہے کیونکہ اس کا وقت تھوڑا کم ہے اور کافی وقت ہم نے لے لیا ہے آلریڈی, تو میں آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی نوجوان ہیں آج کل, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میری نظروں سے بھی بہت گزرے ہیں, اور جو ملاقات کرتے ہیں تب بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ پاکستان سے جو ہے نا نکل جائیں, کسی اور ملک جا کے جو ہے نا رہیں, وہاں پہ جا کے جابس کریں, وہاں پہ جا کے کام کریں. پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں, ہم اپنی فیملیز کو یہاں سروائیو نہیں کروا سکتے, کوئی نظام نہیں ہے. بہت سی ایسی باتیں آپ نے دیکھی اور سنی ہوں گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کنسپٹ ہے یہ بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے جو ہمارا یوتھ ہے ان کے ذہنوں میں. اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب پوسٹ کووڈ ایرا کی, ہم نے 2 فیزز دیکھے نوجوانوں کے باہر جانے کے. ایک جب ہم ٹین ایجر تھے تو ایف ایس سی کے بعد, آئی کام کے بعد, انٹر کے بعد کئی لڑکے باہر پڑھنے گئے, کئی ڈنکی لگا کے باہر بھی چلے گئے. مگر اب چونکہ ہم میچور ہو گئے ہیں, سب پروفیشنلز ہیں, ان لوگوں کا میرے دوستوں میں سے, میرے قریبی عزیزوں میں سے باہر جانا میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ ان کی فیملیز بھی ہیں یہاں پہ, والدین بھی ان کے ظاہر ہے ضعیف ہیں اور رشتے ناتے ہیں. مگر آج کل ایسی میمز چل رہی ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, جو جتنی جلدی ہو سکتا ہے پاکستان سے نکل جائے, اپنا سب کچھ بیچو نکل جائے. لوگ ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آپ $2 لاکھ انویسٹ کریں تو کسی یورپین کنٹری کی آپ نیشنلٹی لے لیں, کب آپ $3 لاکھ انویسٹ کریں تو فلاں ملک کی نیشنلٹی لے لیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پہ ہم نے سرچ کی پچھلے 2-3 سالوں میں, اسپیسیفکلی 2018 سے آن ورڈس, کیونکہ 2 سال تو فلائٹس وغیرہ بند رہی نا کووڈ کی وجہ سے, 3.5 لاکھ سے زیادہ بندے صرف 2018 میں گئے. اگر ہم 2018 اور 2019 کا ڈیٹا اکٹھا کریں تو تقریباً 8.5 لاکھ پاکستانی ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ گئے. اور ان میں فگرز کیا تھیں؟ ان میں ہزاروں ڈاکٹرز تھے, ہزاروں انجینئرز تھے, ہزاروں آرکیٹیکٹس تھے, ہزاروں ایسے سکلفل پیپل تھے جن کو ہنرمند بنانے پر حکومت پاکستان کا کروڑوں روپے خرچ ہوا تھا. اب آپ میڈیکل کالج میں پڑھیں, آپ کو علم ہے کہ جو سرکاری جامعات میں پڑھتے ہیں تو پر اسٹوڈنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا تعلیم بجٹ سے ایک بچے پہ کتنا خرچہ آتا ہے. تو وہ جیسی ڈگری لیتے ہیں, جیسے ہی انہیں تھوڑا بہت پریکٹس ہوتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں اور کبھی نہ آنے کے لیے جاتے ہیں, اور باہر بیٹھ کے پھر ہمیں فضیلت گنواتے ہیں باہر جانے کی. اسی طرح آپ دیکھیں مزدور طبقہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے وایا ایران ٹرکی بارڈر گریس بھاگ رہا ہے. گریس پاکستان میں بھر گیا ہے, اور ہر سال اتنی بے غور و کفن لاشیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں ٹرکی ایران بارڈر پر, ٹرکی گریس بارڈر پہ, جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. یہ خاص کر یہ جو پنجاب کی سائڈ ہے, منڈی بہاؤدین, گجرات اور اس سے ملکہ اضلاع جو ہیں, یہاں پہ تقریباً ہر نوجوان کوئی اپنی ماں کے زیورات بیچ کر, کوئی اپنی قلعہ زمین بیچ کر باہر جا رہا ہے. انتہائی تشویشناک صورتحال. اور خاص کر لڑکیوں کے رشتے دیکھ لیں, ہماری بہنوں بچیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں, والدین کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ لڑکا آسٹریلیا سیٹل ہو, لڑکا یورپ سیٹل ہو, لڑکا امریکہ سے آ جائے.
تو یہ بہت برا فنومنا بن رہا ہے یہاں پر. بدقسمتی سے کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے. حکومت اس بات سے خوش ہوتی ہے زر معادلہ ملے گا, مگر وہ اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہی کہ جو ہمارے اسکلفل لوگ ہیں, جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جنہیں ہم کریم کہتے ہیں, وہ باہر جا رہے ہیں, پیچھے کو رہ کون جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیں, معاشی استحکام پاکستان میں نہیں ہے, یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, یہاں پر توازن نہیں ہے, یہاں پہ نوجوانوں کو اپنا فیوچر نظر نہیں آتا. اور پھر پاکستان کو ہم نے اتنا ڈیفیم کر دیا. بہت سارے ممالک میں آپ ایسٹرن یورپین کنٹریز دیکھ لیں, وہاں بھی معاشی استحکام نہیں ہے. کئی ممالک دیوالی ہوتے تھے بچے ہیں. افریقن کنٹریز یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات ہی ایک طرف رہی, مگر وہاں کے نوجوان بھی اس طرح سے باہر نہیں جاتے. یہاں پہ ہم اپنے پاکستان کو اتنا ڈیفیم کرتے ہیں, اتنی نیگیٹو اپروچ اپناتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر باہر چلے گئے تو ہماری کشتی پار ہو گئی, کار سے بنگلہ بھی بن جائے گا, ماں باپ کو حج بھی کروا دیں گے, بہنوں کی شادی بھی کر دیں گے. حالانکہ یہ بھی چاہیں تو سٹارٹ اپس کے ذریعے, جس طرح انڈیا میں بنگلورو سٹی میں, حیدرآباد دکن میں, وہ دنیا کے ہب بن گئے ہیں اکنامکلی, تو یہاں بھی ممکن ہے, مگر ہماری اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے. پھر سیکنڈلی اس میں ایک اور بڑی اہم وجہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپس آ رہی ہیں نیڈی پرسنس کے لیے, لائق طلباء کے لیے, EU اسکالرشپ, فل برائٹ اسکالرشپ. اٹلی نے بھی کئی سو اسکالرشپ کا اعلان کیا. تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ نوجوانوں کو تعلیم دینا ہو گیا, مگر اس کا پس پردہ مقصد کیا ہے کہ جو پاکستان کے ذہین لوگ ہیں, جو کوئی 2-4 لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, ان کو بھی ہم باہر لے جائیں. تو اس کے لیے پالیسی بنانا بہت ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کوئی لاہ عمل اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک نہیں بنایا. دل بھائی دیکھیں, اس پہ پالیسی بنانا تو آپ سمجھتے ہیں, بالکل میں بھی سمجھتا ہوں ضروری ہے, مگر جیسے آپ نے بات کی نا کہ آپ میں معاشی استحکام نہیں ہے, جو بھی بندہ باہر جا رہا ہے وہ اسی لیے جا رہا ہے, اسے نظر آ رہا ہے یار یہاں پہ میں مہینے کے جو ہے نا مہینہ بھر کام کرتا ہوں, پھر جا کے مجھے 15,000 20,000 ملتے ہیں. اگر آپ لبرٹی مارکیٹ میں چپس بھی لگا لیں نا, فرائز, اور آپ چاہے گریجویٹ ہو تو آپ اچھا آئل یوز کر لو گے, گلوز پہن لو گے, وہ شیفس والی کیپ پہن لو گے, تو میں گارنٹی دیتا ہوں سٹارٹ اپ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں, آپ ڈیلی کا 3,000 کما سکتے ہو, مہینے کا 90,000 کما سکتے ہو. تو بنسبت یہ کہ آپ جاب کریں 9 to 5 اور ڈریس کوڈ اور ٹائی کس کے باندھ کے جائیں اور 18,000 روپے میں جاب کریں, آپ چھوٹا سٹارٹ اپ شروع کرو. لمس کے لڑکوں نے مارا تندور شروع کیا تھا, حالانکہ تندور کا مڈل کلاس میں سر کنسیپٹ ہی نہیں ہے, مگر انہوں نے ملینز آف کمائے تھے اس سے. تو چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس کی طرف ہمیں آنا چاہیے بنسبت یہ کہ ہم باہر ہی جاتے رہیں. چلیے بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین, یہ آج کی ہماری گفتگو تھی. ہم نے بات کی ساری جو کرنٹ افیئرز ہیں, جو پاکستان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں, ان پہ بات کی ہے. جیسے بھی حالات ہو, ہمیں ہمیشہ یہی جو ہے نا پازیٹیو رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب اگر مل کر کام کریں تو ایک نہ ایک دن ہم اس پاکستان کو ایک ایسے مقام پر ضرور پہنچائیں گے کہ یہاں سے جانے کے بجائے ہم یہیں پہ رہنے کا سوچیں گے, اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کریں گے کہ یہیں پہ رہ کے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرو. اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا اسلام کی طرف, یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, ہمیں دین کو لازمی سیکھنا چاہیے, تاکہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے سیاستدان ہو گئے یا وہ ہمارے حکمران ہو گئے جو اس پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, اور ہماری ذہنوں میں وہ تمام لادینی چیزیں پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں میں بھی آ رہی ہیں, تو خود بھی دین کو لازمی سیکھیں, بچوں کو بھی سکھائیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.